جو جتنی آپ قرات کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے مشابہ ہے اور ایک عام آدمی جو اس لفظ کو صحیح طرح سے اس کے تلفظ پر قدرت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ میں سمجھوں گا اگر آپ نے یہ ویڈیو نامکمل دیکھی تو آپ بڑی ہی ایسا خزانے سے دور رہیں گے، یعنی ایسے خزانے کو آپ پا نہیں سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ویڈیو کس حوالے چلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر دیکھیں گے مسجد کے اندر امام اور امام کعبہ دیکھیں گے، اور کچھ آپ سورہ فاتحہ ان کی سنیں گے جب نماز پڑھا رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے اندر آخر میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ امام کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ اور کچھ کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ ان دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین آپ کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنائیں گے کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے۔ تو آگے ناظرین مل کے ہم ویڈیو طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں۔ ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھنا کیسا ہے؟ پوری دنیا کے عرب لوگ ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھتے ہیں، لیکن صرف علماء دیوبند اس کو ضاد کے تلفظ سے پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ حیدرآباد۔ دیکھیے، فقہا نے اور جو جتنے بھی بڑے بڑے قراء گزرے ہیں نا، جو جتنی آپ قرات کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے مشابہ ہے اور ایک عام آدمی جو اس لفظ کو صحیح طرح سے اس کے تلفظ پر قدرت نہیں رکھتا، تو اگر اس نے اس کے مشابہ لفظ بھی نکال لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی مثال فقہا نے دی ہے، قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ضا سے ناظرہ، الی ربہا، وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد سے آتا ہے، الی ربہا ناظرہ، آگے ضوئیں ہے۔ تو فقہا نے کہا یہاں ضاد اور ضوئیں میں اگر کوئی فرق نہ کر سکے، کیونکہ مشکل ہے فرق، کیونکہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جتنے قدیم قاری حضرات ہیں، جو فقہا ہیں، جو قراء ہیں، انہوں نے ضاد کو ضوئیں کے مشابہ سمجھا ہے، دال کے مشابہ نہیں سمجھا۔ تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں ایک رسالہ ہے پورا اس پر کہ یہ جو لفظ ضاد ہے نا، صاد کے اوپر جو نقطہ پڑا ہوتا ہے، یہ ضوئیں کے مشابہ ہے یا دال کے مشابہ ہے۔ تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا، وہ پورا رسالہ آپ پڑھیں، بڑا مدلل ہے، کہ یہ ضوئیں کے مشابہ ہے۔ لیکن مشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ضالین پڑھا جائے، تو مطلب یہ کہ بالکل جو ضالین پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں 100% ضوئیں بھی نہیں ہیں، تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ، کہ اس کی جو آواز ہے نا وہ ضوئیں سے ملتی جلتی ہے، خالص ضوئیں نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلے میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں، ایک نئی جنگ نہ چھڑ جائے اس میں۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ تو ناظرین، میرے نزدیک تو دونوں ہی ٹھیک ہے، اگر وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ناظرین آپ مشکات کی حدیث دیکھیں گے، فضائل قرآن کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، اور یہ صحیح البخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ تو سمجھا تھا، سورہ فرقان کی تلاوت جو تھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سمجھا تھا، تو میرے سامنے ہشام بن حکیم بن حزام یہ تلاوت کر رہے تھے سورہ فرقان کی، تو یہ الگ ہی طریقے سے کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے پھر وقت تو میں چپ ہی رہا، میں نے کہا چلو سنتے ہیں، کرنے دیں ان کو تلاوت۔ جب تلاوت انہوں نے کر لی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کے گلے کے اندر چادر ڈالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تلاوت ارشاد فرمائیے، اس سے تلاوت سنیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حکیم بن حزام یہ پڑھنے لگ پڑے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے، میں نے ایسا ہی طریقہ بتایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں تلاوت کرنے لگ پڑا، تو نبی پاک فرمانے لگے میں نے بالکل ایسے ہی بتایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا الگ طریقہ تھا، میرا الگ تھا، میں کہہ رہا تھا وہ غلط ہے، وہ کہنے خیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا کہ عمر
یہ قرآن پاک 7 لہجوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 7 طریقے سے قرات کی جاتی ہے۔ تو ناظرین اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ولضالین پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ولضالین پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو باقی ناظرین اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی یہ بھی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔